بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے نفس۔ نفس کی 7 اقسام ہیں جن کے نام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس ملہمہ، 4 نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ نفس امارہ، نمبر 1 نفس امارہ پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ سے اس کی برائی کے غلبہ کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ قیامہ سورۃ 75 آیت نمبر 2۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملحمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ الوہیت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک۔ اس سے پہلے آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ سورہ فجر 27 اور 28 آیات ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے، یعنی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا حقیقت یا ذات ہے۔ اللہ تعالی نے نفس امارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے غیوب سے خبردار کرتا ہے۔ اور آثار میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی، اے داؤد نفس کی مخالفت کرو کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا یہ ہو کہ اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور تم اگر اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ بلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجاب اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسی چیز ہے جو باطل سے سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور قرب حق سے منع کرنے والا ہے، اس لیے بہترین عمل مخالفت نفس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کی جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں اس کی مخالفت، اور جو اچھائی کی طرف رغبت دلانے والے ہیں اس کی، جس کے اللہ رب العزت نے حکم